بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ سے بات کرنے کا، اور آج کا دن ہم نے خصوصی طور پہ رکھا ہے۔ ویسے آپ جو بھی چاہیں کر سکتے ہیں بات، لیکن ہم نے خصوصی طور پہ اس لیے رکھا ہے وہ لوگ آج ہمیں زیادہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں جن کو کہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی روحانی مسائل ہیں۔ وظائف کا سلسلہ اور مشاورت کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، ہمیشہ کی طرح کوئی ہستی بھی ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ علامہ ہشام الہی ظہیر بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان۔ اور آپ سے باتیں بھی جاری رہیں گی۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ویٹنگ کرنی پڑے تو کوئی بات نہیں۔ آج کل جو دور حاضر میں اس وقت معاملات چل رہے ہیں، ہمارے بہت سے سوشل میڈیا پہ پوچھنے والے یہ ہیں کہ جناب یہ کوئی ٹرمپ کے اوپر جادو شادو تو نہیں ہوا ہوا، کسی نے یہودی نے کیا ہوا جو اتنی بیوقوفانہ حرکتیں کر رہا ہے؟ ٹرمپ نے سیریس کوشچن ہے یہ مذاق نہیں ہے، نہ طنز ہے۔ ویسے جادو تو حقیقت ہے، جادو ہو بھی سکتا ہے، اور جادو عقل کو معاف بھی کر دیتا ہے، اور جادو عقل پہ قبضہ بھی کر لیتا ہے۔ تو قبضہ لگتا ہے پھر ہو چکا ہے۔ یہودی، ویسے یہودیوں کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ ان کے ہاں جادو کی بہت سی قسمیں ابھی بھی رائج ہیں، اور وہ باقاعدہ طور پہ آپ نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ کچھ کھلاڑیوں کے اوپر وہ انہوں نے ان کے پتلے بنائے ہوئے ہیں اور وہ پن لگاتے ہیں، وہ کھلاڑی گر بھی جاتا ہے۔ ایکچوئل ایسا بھی معاملہ ہوا ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے اس کے اوپر جادو ہوا ہو، لیکن ایک بات جو پاکستان کے بارے میں بات کرتا ہے وہ جینون کرتا ہے۔ پاکستان ریاست اسلام ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں وہ تو ایک سمبولکلی کہہ رہے ہیں نا لوگ، اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے حکمرانوں نے ان کے اوپر جادو کیا ہوا ہے، ان کے سحر کا بھی شکار ہے، سحر کا ہے، بالکل۔ ٹرمپ کے بغیر یہودیوں نے جادو کیا ہوا ہے، تو ہمارے آرمی چیف اور وزیر اعظم کے سحر کا بھی وہ شکار ہے، ہر روز ان کے حق میں بھی ٹویٹس کرتا ہے۔ لیکن ہمارے تو چیف کا جو سحر ہے وہ تو مڈل ایسٹ میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے، وہ تو بہت زیادہ۔ وہ تو دیکھیں حالت جنگ کے اندر تہران میں اترنا، اس سے زیادہ بڑی دلیری اور بہادری کی کیا بات ہے، اور اپنے آپ کو ایک قسم کا یعنی ایسی سچویشن میں لے جانا کہ آپ کو پتا اسرائیل تو حملہ کرتا ہی رہا، اسماعیل ہانیہ صاحب وہاں شہید ہوئے ہیں، تو اس وقت عاصم منیر صاحب ایران میں اترے ہیں، ان کے اوپر حملے کا خطرہ تھا، ایسی بات بڑی ہے، اور یونیفارم میں اترے ہیں، اور یہ بہرحال دلیری کی اور بہادری کی۔ اور ایک بات ہے، عاصم منیر صاحب نے جو بیان دیا ہوا ہے نا، میرا خیال یہ ہے کہ وہی اسرائیل کو سونے نہیں دیتا اور امریکہ کو، کہ اگر ہماری طرف کچھ ہوا تو پھر آدھی دنیا ساتھ جائے گی۔ تو یہ بات ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس آدھی دنیا کو ختم کرنے والے ہتھیار موجود ہیں، تو یہ حالی گیدڑ ببکی نہیں ہے۔ یہ بات جو ایکیو خان صاحب ہیں اور سمر عباس صاحب ہیں نا، ڈاکٹر سمر جو ہیں، انہوں نے بھی بڑی واضح طور بتائی تھی کہ پاکستان کے پاس صرف یہ نہیں ہے کہ ایٹم بم ہے، پاکستان کے پاس جو رینج ہے نا میزائل کی، منیمم سے لے کے میکسیمم تک، یعنی 12,000 تک بھی ہے، میں نے تو سنا 5-6 ہزار ہے، مطلب اگر آدھا پاؤ لے جانا ہو نا ایٹم بم تو وہ بھی ہے۔ میں یہ مثال دے رہا ہوں، وہ تو انہوں نے باقاعدہ کہا تھا ایک پاؤ کے بم موجود ہے جو 40-40 کلومیٹر۔ یہ جو ڈفرنس ہے نا، یہ دنیا نے دنیا کو حیرانگی تھی کہ یہ پاکستان کیسے کر سکتا ہے کہ اگر صرف چھوٹی سی جگہ پہ ایٹم بم پھینکنا ہو تو یہ وہ بھی کر سکتے ہو، اگر بہت بڑی جگہ پہ اور بہت دور تک کی رینج جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس کی وجہ سے آج جو ہے ہم اپنی عزت کو محفوظ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جو حالات ہیں یہ کمال ہی ہیں۔ حضور جلدی سے زیر بتائیے کہ لوگ حلال اور حرام کی ایک تو اقسام ہے وہ جو کہ صرف قرآن میں، اللہ نے جس کو حرام کیا وہ حرام ہے، جس کو حلال کیا وہ حلال ہے۔ ہمارے ہاں کیوں ڈسپیوٹ ہے ایسا کہ جو چیز پانی میں ہے وہ ساری حلال ہے، کچھ اس کو حلال سمجھتے ہیں کچھ نہیں؟ پھر آپ نے پچھلے دنوں مطلب عجیب و غریب قسم کی گفتگو کر دی کہ گدھا جو ہے وہ کون سا والا ہوتا ہے، اس کی بھی آپ نے 2 قسمیں بنا دیں۔ تو یہ کیا پرابلم کیا ہے، یہ کیوں سمجھنے میں مسئلہ کیا ہے؟ بلال بھائی، بنیادی طور کے اوپر جو آپ نے پہلی بات کی ہے وہ بڑی زبردست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ چیزیں حرام کی ہیں، ان میں حرمت علیکم المیتۃ، لیکن اس کے علاوہ کچھ استثناء ہوتے ہیں۔ مثلا صحیح مسلم کی ایک ہی حدیث ہے، بڑی آسان ہے، بڑی عام فہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ذی ناب یعنی کارنیورس جس کے کینائن ٹیتھ ہیں وہ حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہربی وورس سارے حلال ہو گئے، لیکن ہربی وورس میں ایک جانور ایسا تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے حرام قرار دیا، خیبر میں کے موقع کے اوپر وہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گھریلو گدھا حرام ہے۔ یار ایک تو جنگلی اور گھریلو کا بھی خدا کے واسطے یہ جو لفظ ہے نا، یہی آپ بیان کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو بنیادی طور پہ جو گدھا گھر میں ہوتا ہے اس کو گھریلو گدھا کہتے ہیں۔ تو ہمارے جو بعض گاؤں میں بھی ہوتا ہے وہ بھی گھریلو ہی ہوتا ہے۔
جو گاؤں میں ہوتا ہے, یعنی جو گھر کے کام شام کرتا ہے وہ گھریلو گدھا. اصل میں اس لیے اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے ہمارے اہلی کی وجہ سے. تو بنیادی طور کے اوپر جو اس کے اندر فرق تھا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو کا لفظ اس لیے کہا کہ یہ جو گدھے تم گھروں میں رکھتے ہو یا جن سے مال جن کے اوپر لاتے ہو یہ حرام ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنگلی گدھا کہتے تھے زیبرا کو. یہی گدھا آپ نے جنگل والے کو جنگلی نہیں کہنا, ہاں زیبرے کو جنگلی کہنا. یہ سوشل میڈیا کے اوپر بحث ہے بنیادی طور پہ. اس میں کوئی حیرت کی بات کیا ہے بلال بھائی؟ بنیادی طور پہ دیکھیں, بھینس جو ہوتی ہے وہ جنگل میں پائی جائے تو جنگلی بھینس ہے, گھر آئے جائے تو گھریلو بھینس ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ گدھا اگر جنگل میں پھرے تو جنگلی ہو جاتا ہے, وہ گھریلو ہی رہتا ہے, وہ زیبر ہے. جیسے جنگلی گھوڑے اگر گھروں میں آ جائے پالتو بن جاتے ہیں, اسی طرح گائے کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ نیل گائے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اس کو عربی میں بکر الوحشی کہتے ہیں, جنگلی گائے وہ. تو جنگلی گائے اور گھریلو گائے کا فرق ہے, اسی طرح زیبرا اور گدھے کا فرق. تو بنیادی طور پہ حربی وورث جانوروں میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ حرام ہے. اس کا مطلب یہ آپ جتنے بھی حربی وورث جن کے سیدھے دانت ہیں اور کنائن ٹیتھ نہیں ہیں وہ سارے کے سارے حلال ہیں اور کنائن والے سارے کے سارے حرام ہیں. یہ تو ہو گیا بری کی تقسیم. جو آپ نے بحری کی بات کی ہے نا, اس کے اوپر جو امت کا بہت بڑا اختلاف ہے کہ سمندر میں سے جو چیز بھی نکلے گی کہ کیا حلال ہے, اس کے بارے میں جو علماء کا اختلاف ہے وہ یہ ہے. اصل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے, احلت لنا میتتان, ہمارے لیے دیکھیں قرآن نے کہا مردار حرام ہے اور رسول اللہ نے کہا 2 مردار حلال ہیں. ایک وہ جو سمندر سے نکلے اور مر جائے. دیکھیں سمندر سے جو چیز نکلے اور زندہ رہے اس کا حکم پھر بری کا لگے گا. سمندر سے جو چیز نکلے اور مر جائے اس کا حکم ہے مردار بحر. مری ہوئی نکلے نہیں, مثلا مچھلی کو باہر نکالا وہ مر گئی, وہ مر جائے گی, ٹھیک ہے, اس کو ذبح کرنے کی حاجت نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں مردار, یعنی یہ تو مردار ہوئی ہے نا, ذبح تو نہیں نہ ہوئی. تو بہرحال یہ بھی ایک ڈبیٹ آپ نے ضمنی طور پہ بات کی, یہ بھی سوشل میڈیا پہ ایک دفعہ بات ہوئی. تو ایک بندے سے گفتگو ہوتی ہے, میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں حرمت علیکم المیتۃ کہا کہ مردار سارے حرام ہیں, مچھلی کیوں کھاتے ہیں؟ کچھ سوچ کے کہنے لگا کہ لاما صاحب میں نے بڑا غور و خوض کیا, آج کے بعد میں مچھلی کو بھی ذبح کر کے کھاؤں گا. بات سمجھے, عقل کے اوپر پڑتا ہے نا. رسول اللہ نے زبانی کہہ دی ہے کہ سمندر کا مردار حلال ہے, اس کو ذبح کرنے کی حاجت نہیں ہے. تو یہاں سے یہ استدلال ہوتا ہے کہ ہر وہ سمندری جانور جس کو باہر نکالا جائے اور وہ مر جائے, اگر اندر سے ہی مرا ہوا نکلے تو وہ نہیں, وہ اگر اندر بھی مرا ہوا ہو اس کی بھی وہی ڈیفینیشن ہے, اگر باہر نکالنے سے مرتا ہے تو وہ حلال ہے. یعنی اگر کوئی پانی کے اندر مچھلی مری ہوئی بھی مل جائے تو وہ حلال ہے. جیسے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا واقعہ جدہ کے ساحل کے اوپر پورے کا پورا کئی دن تک بہت بڑی مچھلی اور کئی دن تک کھاتے رہے. تو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو اختلاف ہے وہ یہ, ہمارا ذہن یہی کہتا ہے اور علماء کا ایک جو موقف ہے. دوسرا بھی موقف پایا جاتا ہے کہ سمندر سے جو چیز نکل کے مرے وہی مردار بحر ہے, اور جس کو نکال کے ذبح کرنا پڑے اس کا حکم پھر دوبارہ زمین کی طرف لوٹایا جائے گا. اس لیے علماء نے مگرمچھ ہے, مگرمچھ کو سمندر سے نکالا جائے مرتا نہیں ہے, لیکن اس کے اب کنائن ٹیٹ ہے اور وہ حشرات یعنی رینگنے والے جانوروں میں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 تقسیمیں کی ہیں نا, ایک بری جانوروں کی, ایک باہری جانوروں کی, ایک پرندوں کی اور ایک حشرات کی. اچھا, یہ جو ٹورٹائز ہے یہ بھی اس کے ساتھ آئے گا؟ ہاں بالکل, اس کا حکم بھی بری جانوروں کے اوپر لگے گا. یہ سمندری جانور نہیں ہے. جو لوگ ان کو حلال کہتے ہیں نا, وہ جو علماء کا ایک طبقہ وہ کہتے ہیں سمندر کا ہر جانور حلال ہے. وہ موقف براجے محسوس نہیں ہوتا, لیکن علماء کا ایک طبقہ یہ رہا ہے کہ سمندر میں رہنے والا ہر جانور حلال ہے. لیکن یہ جانور سمندر میں بھی ہے, خشکی پہ بھی. جب جو کوئی جانور سمندر میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے اور خشکی میں بھی ایگزسٹ کرتا ہو تو پھر اس کا حکم خشکی والا محدثین کے نزدیک کہ اس کے دوبارہ تیت دیکھے جائیں گے کہ اس کے کنائن ہیں, کنائن سے مطلب نوکدار, تو وہ حرام ہے. تو ویسے یہ مطلب کہ مچھلیاں جو پانی کے اندر چاہے اس کے کنائن ہو نہ ہو, وہ نکلے مر جائے تو وہ ساری کی ساری حلال. عمران ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم عمران. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. کتا صاحب میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میری ایج 48 ایئرز ہے, 48 سال میری ایج ہے. ماشاءاللہ. تو یہ پوچھنا تھا کہ گھر میں سکون نہیں ہے, برکت نہیں ہے, معاملات بگڑ جاتے ہیں سنبھلنے کے بجائے. آپ کی شادی شدہ ہے آپ؟ جی جی میرڈ ہوں. کیا نام مسز کا عمران؟ نسیمہ عمران. نسیمہ. جی جی. اور بچے؟ یہ میری سیکنڈ میرج ہے, اس سے اولاد کوئی نہیں. فرسٹ سے 2 بیٹی ہیں, وہ اپنی مدر کے پاس ہی. پہلی بیوی کو آپ نے طلاق دی تھی؟ جی 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 جی, وہ کھلا ہوئی تھی. کھلا ہوئی تھی. دوسری شادی کے لیے؟ جی جی نہیں, وہ بعد میں دوسری شادی ہوئی تھی, کچھ حالات ہی ایسے ہو گئے تھے, وہ کھلا لینی تھی اس نے.
ان کا کیا نام تھا؟ سبین نام تھا. تو ایسی کیا وجہ تھی کہ سبین نے طلاق لے لی 2 بیٹیوں کے ساتھ؟ وہ بس یہ کہ اس وقت کچھ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ یہ موبائل فون کے جب یہ گھر میں کوئی چیز ہوئی, جب ادھر فون کیا اپنی والدہ کو, تو پھر وہ معاملہ بگڑ کے آپ کو بھی پتہ ہی ساری صورتحال ایسا ہی تھا. تو تم دوسری شادی میں راضی ہو آپ؟ جی الحمدللہ خوشی میں ٹھیک. اوکے, تو کیا سمجھتے ہو کہ برکت نہیں ہے گھر میں؟ جی برکت نہیں ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ میری ایک سسٹر ہے, وہ اس کی ایج 38 ہے, وہ بچپن سے بیڈ پر ہے. اچھا. تو والدہ کے ساتھ ہیں, میرا بھائی کوئی نہیں ہے. بیسیکلی میری جو سیکنڈ مسز ہیں وہ میری جاب کرتی ہے, میں اپنا آن لائن کام کرتا ہوں, میں گھر میں رہتا ہوں. امی بیمار ہیں, سسٹر ہے, تو گھر کے کام کاج یہ ساری معاملات ہیں. ٹھیک. تو بہن کیوں ہمیشہ سے بیڈ پر ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ وہ بچپن سے جب وہ بائی برتھ ہی تھا تو وہ بولتی نہیں تھی. یہاں پر یہ لاہور میں نا اسٹیشن کے پاس کوئی 2 موریا پل پر کوئی آغا صاحب تھے, ان کے روحانی علاج سے یہ بولنے لگ پڑی تھی. اب یہ ہے کہ یہ اپنا نہ کھانا پینا واش روم تو خود کرتی, مگر امی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. وہ ماں خیال کرے تو باقی معاملات ایسے ہی, وہ بچپن سے بیڈ پر ہی ہے, مطلب اس کا کوئی ایکشن نہیں. اچھا عمران, ابھی آپ نے فون رکھتے ہیں نا, اور علامہ صاحب جو وظیفہ بتائیں گے نا اس کو سوشل میڈیا سے جب یہ اپلوڈ ہوگا تب لے لو, یا ابھی اس کو لکھ لینا. حضور ایک بات تو سمجھ میں بلال بھائی ان کو چاہیے, کیونکہ ان کے مسائل زیادہ ہیں, تو ان کو ایک مجرب ایسا وظیفہ بتانا چاہیے کہ جس کے اندر تمام باتوں کا احاطہ ہو جائے, اور وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جو 5 کلمات ہیں نا, ان کے ساتھ 2 کلمے اس نے ایڈ کرنے ہیں, استغفر اللہ و اتوب الیہ, یعنی اس نے یہ 7 کلمے پڑھنے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. یہ 7 کلمات پڑھے, انشاءاللہ اس کے یہ تمام کے تمام مسائل کا احاطہ ہو جائے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سیکنڈ میرج سے بھی اولاد ہو سکتی ہے, انشاءاللہ ہو سکتی ہے, اولاد تو ہو جائے گی. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر برکت کرے. یہ دعا بھی کریں, اپنے ان وظائف سے قبل نمازوں کو بھی پختہ کریں. دعا جو ہوتی ہے نا بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کافروں کی بھی سنتا ہے. بالکل. حتیٰ کہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا مکالمہ ذکر کیا ہے کہ اس نے کہا کہ اے رب پھر مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی سن لی. تو یہ بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نماز پڑھیں گے تو دعائیں قبول ہوں گی, تو دعائیں تو کافروں کی بھی ہوتی ہیں قبول, لیکن آپ اگر چاہتے ہیں کہ کیٹلسٹ کے طور کے اوپر کردار ادا کریں تو وہ نماز کے ساتھ یہ وظائف پڑھیں گے تو بہت جلدی. بہت بہتر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سمرا بیٹا حکم. بلال انکل, میں پہلے بھی آپ سے کئی بار بات کر چکی ہوں ماشاءاللہ. آج میں آپ سے بڑی ضروری بات کرنا چاہتی ہوں. وہ بات 8 سال پرانی ہے. اچھا. میں نے آج تک کسی سے نہیں کی سوائے آپ سے, کیونکہ اللہ پاک نے بہتر ہی کیا کہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. بتائیے. مجھے ایسے لگتا ہے بلال انکل مجھ سے نا ایک غلطی ہوئی ہے. میں مانتی بھی ہوں ہوئی ہے. اچھا. ہمارے نا بیک میں ایک گھر ہے, ٹھیک ہے, ان کا ایک بیٹا ہے, اس کا نام اسامہ خالد ہے. آئی لائک, بٹ میں یہ نہیں چاہتی کہ وہ مجھے ایسے ملے. اگر وہ میرے لیے بہتر ہے تو آپ مجھے بتائیں, لیکن میری ماں باپ, میرے گھر مجھ پہ ایون کہ اس کے بھی ماں باپ پہ, اس کی عزت پہ کوئی آنچ نہ آئے. اچھا, میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ لڑکا بہت اچھا ہے, آپ کو کرنی چاہیے. اگر وہ پرپوز کرتا ہے تو آپ کو کرنا چاہیے ضرور. از اے گڈ بوائے. میں اس کے ساتھ ملنا نہیں چاہتی, لیکن میں آپ پہ یہ چھوڑتی ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ دیں کہ اس کے گھر سے میرے تک خود رشتہ ہے, میرے ماں باپ کی عزت سے کوئی آنچ نہ آئے. میں نہیں چاہتی, لیکن میں یہاں پہ بہت سیٹسفائی ہوں. مجھے یہیں پہ رہنا ہے اپنے گھر کے پاس. میرے ابو پیرالائزڈ ہیں. تو غلطی کی کیا بات ہے؟ آپ محبت میں انوالو ہو گئی, یہ غلطی ہے آپ کی؟ نہیں, یہ غلطی ہے کہ ماں باپ کو نہیں بتایا, کیونکہ یہ لوگ مجھے پھر ماریں گے, ڈانٹیں گے. بہرحال میرے خیال میں اگر اسامہ سے آپ کی بات ہوتی ہے اب یا نہیں؟ میں خود بھی نہیں کرتی. مجھے ڈر لگتا ہے اپنے ماں باپ کی عزت سے مجھے جہاں پہ جائے. میں یہ بات کرتا ہوں علامہ صاحب سے, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بہت تمہیں گلٹ ہونا چاہیے کہ ایسا ہے. کوئی بات نہیں, بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کی نفسیاتی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں, نفس کی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن آپ نے کوئی حد تو نہیں پار کی نا, تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. لڑکا اچھا ہے, اگر پرپوزل آئے تو میری رائے کے اندر آپ کو آگے ضرور بڑھنا چاہیے. اگر کوئی بات کر لے کسی سے تو
مطلب کوئی حد تو نہیں پار کی؟ بلال بھائی بنیادی طور پہ یہ جو بہن نے بات کی ہے، جہاں تک انہوں نے بات بیان کی ہے کہ ان کا کوئی غیر شرعی تعلق نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہے، دل میں پسند ہے، تو یہ بات تو فطرت کے اندر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ محبت کا ہو جانا فطری بات ہے. وہ جو اگلی بات کہتی ہے نا کہ ماں باپ کو نہیں بتایا، یہ ہمارا معاشرتی عرف ہے. ٹھیک ہے. ورنہ یہ عرب کا ماحول ہو یا کوئی اور کلچر ہو تو وہ بیٹی سیدھا کہے کہ مجھے یہ پسند ہے، ابا جان اگر آپ کو بھی پسند ہے تو آپ کر دیجیے. بالکل. تو یہ بنیادی طور پہ یہ کہنا کہ عورت کو یا بچی کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو پسند ہی نہیں کر سکتی، یہ اسلام میں جائز اور درست بات نہیں. نیچرل اور فطری طور پہ کسی کے بارے میں سنا، وہ پسند آ گیا تو یہ 100% جائز بات ہے، یہ 100% جائز بات ہے. اگر یہ چاہتی ہیں کہ ویسے کہ یہ حلال رشتے میں منتقل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بھی اس امر کے لیے جائز ہے. حلال ہر رستہ اختیار کرنے کے لیے دعا کرنا بھی جائز ہوتا ہے. اور ان کو یہ وظیفے 2 پڑھنے چاہیے. ایک تو یہ سورۃ والضحیٰ پڑھیں، یہ والضحیٰ کثرت سے پڑھیں. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے بلال بھائی، والضحیٰ کسی کے لیے اوپر بھی پڑھ کے دم کیا جائے نا، اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. یہ اپنے والدین کے دل کے اوپر بھی یعنی والضحیٰ پڑھیں، اور اس بچے کے لیے بھی والضحیٰ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ پڑھیں، ربی انی لما نزلت الی من خیر فقیر. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی درخواست کو پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو سمجھتا ہے یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے تو اس بچے کے گھر والوں کا دل بھی اس طرف موڑ دے اور میرے ماں باپ کا دل بھی موڑ دے. اور اگر یہ بہتر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے، اور پھر اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے، پھر پریشان نہیں رہنا چاہیے، پھر افسوس نہیں کرنا چاہیے. تقدیر کے اوپر جو ایمان ہے بلال بھائی، وبالقدر خیرہ کا تو ہم نے بڑا سنا، تو شر ہی نہیں ہے. اگر کوئی برائی بھی پہنچ جائے آپ کی نظر میں وہ بری چیز ہے تو پھر بھی تو تقدیر کے اوپر ایمان لانا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ بیٹی اگر یہ وظیفہ کرے، بیٹا اس پہ گلٹ نہ لاؤ میرا پتر، اپنے دعا کر جو کہ حافظ صاحب نے بتائی ہے، اور اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس معاملے میں میرا اپنا ذاتی بینگ اے فادر میرا یہ خیال ہے کہ بیٹیوں کو اپنے ماں باپ سے اپنے جذبات جو ہیں وہ شیئر کرنے چاہیے. کیوں نہیں کرنے چاہیے؟ یہ ایک کلچرل ہمارا کیا کہنا چاہیے پرابلم ہے. ہاں، بلکہ ماں باپ کو ایک قدم آگے اٹھا کے بچوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ اگر آپ کی کوئی پسند ہے تو آپ ہم تک وہ بات پہنچائیں. مجھے تو اس میں کوئی، میرے دوست کے بچے ہیں، میرے دوست کی بیٹیاں ہیں، میرے خیال میں وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہر وقت شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. ماں باپ ایکسیسیبل ہوتے ہیں فزیکلی، ایموشنلی ایکسیسیبل نہیں ہوتے. ایموشنلی ایکسیسیبل ضرور ہونا چاہیے. بلال بھائی ہمارے معاشرے میں ہم نے ماں باپ کا اور بچوں کا بہت زیادہ فاصلہ دیکھا بھی ہے. ہمارے سے جو پچھلی جنریشن ہے وہاں تو باپ کے سامنے نظر اٹھانا بھی مشکل ہوتا تھا، تو اب تو پھر بھی کچھ ماحول بہتر ہے. لیکن یہ ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے. یہ کوئی نہ کوئی ایسا چینل استعمال کر، خالہ ہو گئی، ماموں ہو گئے، کسی کو کہہ کے کہ آپ والدین سے بات کریں، کوئی نہ کوئی چینل یوز کریں. جائز کام ہے، جائز کام کے لیے میرے بچے آپ کو قدم اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ یہ بہرحال تسبیح پڑھیے گا اور دم کیا کریں. لیکن یہ بات ہے جو غیر شرعی بات ہے وہ غیر شرعی، ملاقات غیر شرعی ہے، آپس میں حدیں نہ توڑیں، لیکن جو ایک اصولی بات ہے وہ ضرور کریں. فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں. جی فاطمہ السلام علیکم. بلال بھائی. جی میرا بیٹا. بلال بھائی آج پہلی دفعہ آپ کو کال ملائی ہے اور مجھے یقین نہیں آ رہا کہ مل گئی. سلامت رہیے میرا بیٹا، حکم کیجیے. بلال بھائی مجھے نا اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. وہ اس وقت نا ابھی مارچ میں 6.5 سال کا ہوا ہے. ماشاءاللہ. کیا نام رکھا بیٹے کا؟ عبدالباسط. 6.5 سال کا. جی ہوا ہے وہ 6.5 سال کا. تو بلال بھائی جب یہ 3.5 سال کا تھا نا تو ہم نے اس کو اسکول میں کروایا تھا، کیونکہ یہ اسپیچ ڈیلے تھا، یہ بالکل بھی کچھ نہیں بولتا تھا. تو ہم نے اس کو اسکول میں کروا دیا ایک اچھے اسٹینڈرڈ کے اسکول میں کہ یہ بچوں کے ساتھ رہے گا تو اس کو بولنا آ جائے گا. لیکن بلال بھائی اسکول کی دنیا میں قدم رکھتے ہی وہ بچہ جو اتنا ایکٹیو تھا اور مطلب گھر میں اس نے طوفان اٹھایا ہوا ہوتا تھا، اس نے اسکول کی دنیا میں قدم رکھتے ہی ایک ڈفرینٹ بچہ بن گیا. اس کو سوشل انگزائٹی بھی ہو گئی، اس کا واش روم بھی نکلنے لگا اور وہ کچھ بھی نہیں کرتا تھا، کوئی ایکٹیویٹی نہیں، کچھ نہیں. ہم نے بہت اچھے اسکول میں کروایا اسی وجہ سے جہاں پہ پڑھائی کا لوڈ ذرا کم ہو، اسٹڈیز کا لوڈ. تو یہ 2023 کی بات ہے بلال بھائی. تو بلال بھائی وہ پورا سال اسی طرح کرتے کرتے گزر گیا. پھر بیچ میں میری بیٹی ہونے والی ہو گئی تو پھر ان کی سمر ویکیشنز آ گئیں، لیکن سمر ویکیشنز کے بعد بھی یہ گیا. پھر بیچ میں بلال بھائی جب دسمبر آیا نا تو اس کو اچانک پیٹ میں درد کے مسئلے مسائل اٹھ گئے. ہم اس کو ڈاکٹر کے لے کے گئے تو اس کے الٹرا ساؤنڈ کروائے گئے تو اس میں اس کا تھوڑا سا ایشو آیا کہ تلی بڑھی ہوئی ہے. تو ڈاکٹرس نے کہا وہ ایج کے ساتھ ساتھ خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ اس بچے کا ایشو اسپیچ ڈیلے کے ساتھ ساتھ برین کا ایشو ہے کہ یہ اپنی ایج سے تھوڑا سا پیچھے ہے.
اس کو سگنلز جیسے دیر سے جاتے ہیں, اس طرح کا مسئلہ ہے. تو بلال بھائی ہم نے اٹھا لیا اس اسکول سے. اس کے بعد ہم نے بلال بھائی کہا کہ گھر میں تو رہ کر اتنا زیادہ یہ کیسے سوشل انگزائٹی اس کی کور ہو گئی. ہم اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس بھی لے کے گئے تو انہوں نے کہا اس کو SLD پرابلم ہے, اسپیسیفک لرننگ ڈسیبلٹی. تو ہم نے بلال بھائی پھر اس کو گھر کے پاس بالکل گلی میں لوکل اسکول میں کروا دیا کہ چلو یہ یہاں جائے گا, چلو بچوں میں رہے گا. تو بلال بھائی پھر اس نے پلے گروپ ریپیٹ کی, نرسری ریپیٹ کی, 2024 گزرا, 2025 گزرا. بلال بھائی وہ بچہ گھر میں آج کی ڈیٹ تک بھی ایسا ہے کہ کوئی اس کو گھر مطلب عبد الباسط اس وقت باتیں کرتا ہے؟ بلال بھائی باتیں کیا, سب بالکل ٹھیک ہے وہ گھر کے اندر. لیکن اب بلال بھائی ہم نے پھر اس کو اب لوکل اسکول سے اٹھا لیا اور اب ہم نے اس کو فیبرری میں بلال بھائی ایک بہت اپنی سکت سے اوپر بڑھ کے ایک بہت اچھی جگہ پہ مونٹیسری میں کروایا ہے, سائیکالوجسٹ کے کہنے پہ, جنہوں نے کہا کہ آپ اس کو. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جی جی. پہلی بات تو یہ کہ یہ ڈائگنوز بہت شروع میں ہو جانا چاہیے تھا بچہ کہ یہ آٹزم کی طرف تو نہیں جا رہا. وہ جو ڈاکٹر نے کہنا ہے کہ اس کے برین کا پرابلم نہیں, برین کا پرابلم نہیں ہے. ہم میری طرح نا دنیا میں بہت قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بلا وجہ نا, میں کیا لفظ استعمال کروں, چولے مارتے ہیں. یہ کنیکٹیوٹی وہ ڈیفرنٹ طریقے سے پرسیو کرتا ہے. مثال میں تمہیں دیتا ہوں چھوٹی سی. میں ایک موضوع کو اور طرح سے دیکھوں گا, حافظ صاحب اسی موضوع کو اور طرح سے دیکھیں گے. اب آپ یہ کہیں اس بات پہ کہ دماغ کا پرابلم ہے, یہ کتنی مطلب اس ڈاکٹر صاحب نے کتنی عجیب و غریب قسم کی بات کی ہے. وہ پرسیپشن کی بات ہے. یہ انگزائٹی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے بہت سی تھیراپیز ہوتی ہیں. میں حیران ہوں کہ آپ کو کسی سائیکالوجسٹ نے, پتہ نہیں آپ نے BA پاس سائیکالوجسٹ سے بات کی ہے جنہوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ بچے کو تھیراپیز دینی ہے. مطلب آپ اپنا بھی تو خیال کریں نا. اچھا اسکول اور برا اسکول کی بحث نہیں ہے, یہ بحث ہی نہیں ہے. آپ نے اس کو تھیراپیز کیا دی ہیں اس کی انگزائٹی کے لیے. باقاعدہ اس وقت پاکستان کے اندر 1, لاہور کے اندر 2, جتنی اویلیبلٹی ہے, خاص طور پہ مریم نے اب جو اسکول کھولا ہے آٹزم کے لیے, آپ سوچ نہیں سکتی کہ دنیا جہان میں یہ فیسلٹیز نہیں ہیں, لاہور کے اندر ہیں. اور آپ کو کسی ڈاکٹر صاحب نے گائیڈ ہی نہیں کیا کہ آپ یہ کریں. بچے کو مین سٹریم میں رکھنا چاہیے تھا, پہلی بات. بچے کے ساتھ SNA یعنی کہ ایک سپروائز کرنے والا ٹیچر یا سپروائز کرنے والی ٹیچر جاتی ساتھ, جو کہ اس کو تھوڑا سا وہاں پہ ٹیم کرتی, کیونکہ 25 یا 50 لوگوں کو جو ٹیچر ٹیم کر رہا ہوتا ہے وہ اس بچے کو نہیں کر سکتا. تو سوشل انگزائٹی ہے, اس کے لیے مین سٹریم میں رکھنا چاہیے تھا, آپ کو چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ لاہور کے اندر چائلڈ سائیکالوجسٹ ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو چائلڈ سائیکالوجسٹ نہیں ملتا تو آپ چلڈرن ہاسپٹل جائیں. چلڈرن ہاسپٹل میں آپ کو بہت سے چائلڈ سائیکالوجسٹ ہیں, بچوں کا جو سائیکالوجسٹ وہ مل جائیں گے. تھیراپی کرنے والے وہاں سے آپ کو بہت سے لوگ مل جائیں گے. اگر آپ آف کیمرہ مجھے فون کریں گے میں آپ کو بہت سے لوگوں کی ایگزامپل دے دوں گا. لیکن یہ مس ڈائگنوزڈ اور مس گائیڈڈ بچہ جو ہے یہ آپ کی وجہ سے ہے. آپ کو اپنی پہلے تعلیم اس پہ مکمل کرنی چاہیے تھی. آج کل تو گوگل ہے بھائی, گوگل پہ جا کے تم یہ دیکھ لیتے تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ برین کا پرابلم نہیں ہے, وائرنگ ڈیفرنٹ ہوئی ہے, بس ختم بات. جس طرح ایک ہی موضوع کو حافظ اور میں مختلف دیکھیں گے, اور حافظ صاحب کا اپنا بھائی ابتسام مجھے بڑا یاد آ رہا ہے, پتہ نہیں کیوں وہ مختلف دیکھے گا, ہر بندے کے مختلف دیکھے گا. اس کا یہ کیسے مطلب ہو سکتا ہے کہ دماغوں کا پرابلم ہے؟ ہمارے دماغ وائر مختلف ہوتے ہیں, اس کا دماغ وائر مختلف ہوا ہے. لیکن یہ بہت اچھی ترتیب سے چل سکتا ہے بچہ اگر آپ ایک اچھے چائلڈ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں. عام سائیکالوجسٹ کے پاس یہ حل نہیں ہوگا, بلکہ چائلڈ سائیکائٹرسٹ جو ہیں وہ چلڈرن ہاسپٹل میں موجود ہیں, وہاں جا کے ان کو ڈھونڈیے. اگر نہیں ملتا تو پھر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہم آپ کو ان کے نمبر اور ایڈریس بھی دے سکتے ہیں. لیں گے چھوٹا سا وقفہ, واپس آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن کالز کا ہے. ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے, آپ کوئی بھی کال کر سکتے ہیں. اور شام الہی ظہیر بھی ہمارے ساتھ ہیں مشورے کے اندر. یہ جو بچی نے ہمارے فاطمہ نے کال کیا, 3.5 سال سے لے کے 6.5 سال تک اس نے زندگی کے سارے تجربے اپنے بچے کو کرا دیے. یہ ناجائز بات نہیں ہے؟ بنیادی طور پہ بلال بھائی یہی بات میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو والدین کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, وہ بچے کی نشو و نما اور اس کی سائیکالوجی کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے.
حقیقت بات تو یہ ہے، یہ غیر پاپولر بیانیہ ہے، لیکن ہم حق بات جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو حکم دینے کی جو عمر متعین فرمائی ہے وہ 7 سال ہے، اور زور زبردستی اور ڈانٹ ڈپٹ کی جو عمر ہے وہ 10 سال ہے۔ 7 سال کی عمر میں بھی ضرب نہیں ہے، تھپڑ نہیں ہے، وہ یعنی ڈانٹ نہیں ہے، وہ 10 سال ہے۔ تو 7 سال سے پہلے آپ ویسے چاہتے ہیں کہ بچہ اچھا ہو، لیکن آپ دیکھیں آپ نے اپنا بوجھ اتار کے اسکول بھیج دیا 3.5 سال کے بچے کو۔ میں تو یہ جائز نہیں سمجھتا کہ اور کم از کم پاکستانی معاشرے میں یہی کر لے کہ جب تک بچے کی سائیکی دیکھے، پہلی سائیکی تو وہاں ڈسٹرب ہوگی کہ 3.5 سال کا بچہ ہے، اس کو آپ یونیفارم میں اور اس کو آپ آئنسٹائن بنانا چاہتے ہیں، اس کو کیا بنا؟ آپ سمجھتے ہیں 3.5 سال کا بچہ اگر اسکول جائے گا تو زیادہ پڑھ لکھ جائے گا؟ یہ سوچ قطعاً غلط ہے۔ یہ اچھا برین کی بھی تو نشو نما ہے، باڈی کی بھی تو ہے، آپ نے تو خود اس کی نشو نما روک دیا ہے 3.5 سال کے اوپر، اس کے اوپر ایسا برڈن ڈال دیا جو اللہ بھی نہیں ڈالتا، تو آپ نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے۔ تو یہ، اور پھر آپ نے جو بات کی ہے کہ 3 سال کے اندر ہر پروسیس بھی کر لیا، کتنی زیادتی ہے، کوئی صبر حوصلے کی بات ہے، اور یہ جو معمول کے مطابق اس کو ڈیل کریں، ورنہ آپ اس کو نفسیاتی مریض خود بنا دیں گے۔ بالکل، اس کے اوپر اتنی تو، اور یہ ماں باپ کا پرابلم اپنا ہے، یہ بچے کے اوپر نکل رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ پھر بھی ان کو یہ چاہیے، اگر یہ سمجھتے ہیں ہمارے بچے کا دماغ کچھ کمزور ہے، یہ بھی نہیں ہوتا بلال بھائی کہ ہر بچے کا دماغ ایک جیسا کیسے ہو سکتا؟ آپ کا ضروری ہے کہ بچہ فرسٹ ٹاپ ہی کرے؟ یہ ہر بچہ ٹاپ کرنا شروع کر دے تو یہ تو نہیں نہ ہوتا، یونیفارمٹی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کو یہ چاہیے جو آپ وظیفہ پڑھتے ہیں نا، یہ بچوں کے لیے اتنا کو، یہ میری اپنی زندگی کا بھی حاصل ہے، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یہ پڑھ کے اس کے منہ کے اوپر پھونک مارا کرے۔ اور دوسرا جو وظیفہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دونوں وظائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت حسن اور حسین کے اوپر رسول اللہ یہ دم کیا کرتے تھے۔ آپ اس بچے کے اوپر یہ دم کریں، انشاءاللہ اس کا سینہ کشادہ ہوگا، فرا ہوگا، اور یہ ٹینشن نہ لیں۔ حقیقت بات یہ ہے، اگر تو یہ 7 سال کی عمر تک بھی اگر بچے کو اسکول نہ بھیجا جائے، گھر کے اندر کوئی قیامت نہیں آ جاتی، کوئی قیامت نہیں آ گئی۔ لیکن بہرحال بچے کے اندر کا سوشل انگزائٹی ہے، تو یہ پرابلم آپ کی وجہ سے اس میں آیا ہے کہ آپ اس کو ہینڈل نہیں کر سکے۔ بچوں میں ہوتی ہے انگزائٹی، اس پہ کوئی دو رائے نہیں، لیکن آپ کی انگزائٹی کا وکٹم بچہ بن جائے میری بہن فاطمہ، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ جی السلام علیکم۔ اسلام آباد۔ جی وعلیکم السلام، میں عظمت بات کر رہا ہوں۔ کون بات کریں؟ عظمت بات کر رہا ہوں۔ عظمت، جی عظمت، حکم بیٹا۔ سر میں ادھر اسلام آباد میں ہوں، سرکاری جاب کر رہا ہوں، شکر اللہ کا، تنخواہ بھی اچھی ہے، لیکن گھر میں برکت نہیں ہے۔ ہر مہینے جو ہے نا پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ عظمت آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی میں سرکاری جاب کرتا ہوں، کوکنگ کرتا ہوں۔ آپ شیف ہیں، کوکنگ کرتے ہیں؟ جی سر۔ کسی گھر میں، کسی ادارے میں، کہاں؟ جی سر، یہ آرمی کا ادارے میں۔ اوکے، اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی مسز کا کیا نام ہے؟ فضلہ مئی۔ کیا نام ہے؟ فضلہ مئی۔ نہیں سمجھ میں آ رہی۔ فضلہ مئی۔ عذرا؟ فضلہ مئی، نہیں سمجھ میں آئی، بہرحال چھوڑ دیجئے۔ یہ فرمائیے کہ قرضے کیوں لیتے ہیں آپ، کس وجہ سے لیتے ہیں؟ نہیں، کہ گھر میں جو نا اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے ہوتے، کوئی ایسے کبھی کوئی گھر میں بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی پریشانی آ گئی ہے، اس طریقے جو ہے نا تنخواہ کوئی ایسی بے برکتی ہے، پتہ نہیں کیا، کوئی برکت نہیں ہے تنخواہ میں۔ اچھا، تو آپ کو سی ایم ایچ جو ہے وہ میڈیکل فیسلٹی نہیں دیتا؟ میڈیکل فیسلٹی ہے، سی ایم ایچ دور پڑ جاتا ہے، پھر روزانہ ادھر جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ 50 کلومیٹر پہ ہے ہمارے پاس، اتنا پھر اس وجہ سے پھر سیول سے لینے پڑتے ہیں، ادھر جانا پڑتا ہے۔ سی ایم ایچ میں زیادہ مسئلہ ہو تو پھر جو ہے نا کبھی کبھی چلے جاتے ہیں ادھر۔ اللہ آپ کے لیے آسانی کرے۔ اچھا آپ نے فون رکھتے نا عظمت، اور آپ نے حافظ صاحب کا وظیفہ سننا ہے۔ مجھے حافظ صاحب یاد آ گئی، ہمارا ایک چوکیدار ہے، اس نے کہا میں نے بیوی کا نا آپریشن کرانا ہے سفید موتیے کا، تو میں نے آپ سے ہاسپٹل کا پوچھا تھا، تو میں نے اس کو حافظ صاحب کا ایک چیریٹی ہاسپٹل جو ہے نا، اور وہ چیریٹی ہاسپٹل کہہ رہا ہوں میں، سپرب ہاسپٹل ہے، مطلب وہ دنیا میں اگر آج آپ وہاں پہ ہسپتال میں بیٹھے ہوں اور آپ نے لوگوں کو کہیں کہ یہ پاکستان نہیں ہے، یہ برطانیہ ہے، تو شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسے کہا بھائی وہاں چلا جائے، کہ اندر تو پھر رکشے دے پیسے کون دے گا؟ سو بھائی اگر کوئی فیسلٹی ہے تو وہ لینی چاہیے۔ وظیفہ کیا کریں؟ بلال بھائی بنیادی طور پہ جو انہوں نے حالات واقعات بتائے نا، ان کو حفاظت کے اذکار کی ضرورت ہے۔ حفاظت کے اذکار ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے رزق کا وظیفہ بتا دیا گیا، ان کو پہلے حفاظت کے اذکار کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر ان کو یہ چاہیے کہ جو حفاظت کے اذکار ہیں ان میں سے سب سے پہلی جو بات ہے نا وہ آیت الکرسی پڑھیں۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں،
آخری 4 کل ہیں. یہ 6 چیزیں مشٹ کریں اور اس کے بعد میں ان کو بتاتا ہوں کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ 7 چیزیں پڑھیں, حفاظت کے اذکار بنائیں, تاکہ یہ جو کہتے ہیں نا اچانک آفت آ جاتی ہے, اچانک مصیبت آ جاتی ہے, یہ اپنے ارد گرد وہ حفاظتی حصار قائم کریں اور ان کی حفاظت میں رہیں. اللہ تعالیٰ بے شمار برکتوں کا آمین ثم آمین. اگر کوئی شخص بھی ہے جو اس وقت نہیں لکھ سکتا یا یاد نہیں ہوتا, تو جو ہی یہ اپلوڈ ہوگا آپ اس کو وہاں سے ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں, لکھ بھی سکتے ہیں, دوبارہ بھی چلا سکتے ہیں, جو بھی چاہیں کر سکتے ہیں. حافظ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, چھوٹا سا وقفہ لیں گے, واپس آئیں گے. جی السلام علیکم سر, میرا نام مصدق ہے, میں وہاں گیٹ سے بات کر رہا ہوں. جی بیٹا حکم مصدق. اچھا سر, مجھے سب سے پہلے تو بہت دعائیں ہیں آپ کے لیے کہ میں کافی بچپن سے آپ کو دیکھتا آ رہا ہوں ٹی وی پہ. سلامت رہیے. تو اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. اور دوسرا کچھ سوال ہے اپنی زندگی کے حوالے سے میری, کہ میری ابھی ریسنٹلی بیٹی ہوئی ہے, آج اس کی 6ٹھی ہے نا, تو اس کا میں نے نام رکھا بسم اللہ. تو کیا اس کے لیے یہ نام ٹھیک ہے؟ اس حوالے سے پوچھنا تھا. بیگم کا کیا نام ہے؟ بیگم کا نام سیدہ شہر بانو. شہر بانو. اس میں سوشل ایلیمنٹ دیکھ لو کہ وہ بچی جب بڑی ہوگی تو اس کا مذاق نہ اڑے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ بات دیکھنی چاہیے کہ نہیں؟ بالکل دیکھنی چاہیے, لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ بسم اللہ کی ایک برکت بھی ہوتی ہے, تو میں چاہ رہا تھا کہ ہماری زندگی میں آج کل جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں, میں چاہ رہا تھا کہ اس کے نام کی ذرا برکت ہماری زندگی میں پڑے. آپ کا نام ہے؟ مصدق احمد سلیم. مصدق. اور آپ کی بیگم کا نام ہے؟ سیدہ شہر بانو. شہر بانو. دیکھو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نام یہ نہیں رکھنا چاہیے, لیکن ایک سوشلی اس بات پہ دیکھ لو کہ اس کا کالج یا اسکول میں مذاق نہ بنے. ٹھیک ہے. اور باقی اس کے لیے نصیبوں کے لیے اور ہر چیز کے لیے ٹھیک ہے, آگے صحت کے لیے گھبرانے کی کیا بات ہے یار. اللہ تعالیٰ اگر تمہیں اس قابل نہ سمجھتا تو بیٹی کا باپ بناتے ہی کیوں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسرا میں نے پوچھنا تھا کہ میری جو اس سے بڑی دونوں بیٹیاں ہیں نا, اس میں سے جو سب سے بڑی بیٹی ہے اس کا نام جویریہ مصدق ہے اور چھوٹی بیٹی کا نام ثانیہ مصدق ہے. ان دونوں ناموں کے حوالے سے بھی تھوڑا گائیڈ کر دیں. جویریہ اور ثانیہ, ہاں جی, دونوں غصے میں تیز نکلیں گی اور انڈیپینڈنٹ ہوں گی اور پڑھائی میں تیز ہو سکتی ہیں, دونوں محنتی ہیں. چلیں ماشاءاللہ بہت. اور ان کو سائنس کے سبجیکٹس میں لے کر جانا, کسی بھی صورت میں آپ نے ان کو آرٹس کی طرف نہیں لے کے جانا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ کہ میری جو بہن ہے نا, سب ہم 6 بھائیوں کی ایک ہی بہن ہے, اس کا نام ہے اقصیٰ نعیم. تو اس کے نام کے حوالے سے بھی امی کو ہوتا ہے کہ اقصیٰ نام ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ آج کل اقصیٰ. کتنی عمر ہے اقصیٰ کی؟ تقریباً 12-13 سال ہے اس کی. تو بس بیٹا اب جو بھی ہے وہ ہے, اب نام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ نکاح پہ بھی لوگ نام بدلتے ہیں, میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. نام جب چینج کرنا ہے نا تو وہ 1, 2, 1.5 سال تک ہو سکتا ہے, اس کے بعد جینیٹیکل آرڈر بن جاتا ہے, پھر چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے معاملات وغیرہ آگے ٹھیک رہ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ. وظیفہ تو حافظ صاحب دیتے ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ اچھی سوچ رکھتے ہیں. اوکے حافظ جی, بسم اللہ نام. ایک تو میں پہلے ان کے کمنٹ کے اوپر ذرا بات کروں, وہ آپ کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں, انہوں نے آپ کو کافی بزرگ بنا دیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو بسم اللہ نام ہے نا بلال بھائی, اس کو بدل دینا چاہیے. معاشرے کے عرف کا خیال رکھنا چاہیے. جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا نا, یہ بہت بڑی سائیکالوجی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بسم اللہ کرنا جی, بسم اللہ جی, بسم اللہ, یہ معقول بات نہیں ہے. تو یہ جو آپ نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا, یہ ضرور بعد میں مذاق بننے کا امکان ہے, چھیڑنے کا امکان ہے, بولنگ ہوتی ہے. آپ کو پتا اسکول کالجز میں بندہ کسی کو روک تو نہیں سکتا. تو اس کا نام ان کو چاہیے کہ پھر اور بدل دیں. جیسے جویریہ یعنی صحابیات کے نام پہ رکھے ہوئے پہلے ہی نام, تو اس جیسا نام رکھے, اس کا بھی نام کسی صحابیہ کے نام کے اوپر رکھے, بدل دیں. بہت اچھی. اور جو اقصیٰ ہے بہن, اقصیٰ جو نام ہے بلال بھائی, یہ تو جائز ہے, درست ہے. اور آپ کو پتا مسجد اقصیٰ کے حوالے سے یہ تو ایک بڑا مقدس نام ہے. اگر تو دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے صرف نام کی ٹرانسلیشن, جب کسی معروف شخصیت جگہ مقام کا وہ نام بن جائے پھر ٹرانسلیشن کی طرف نہیں جایا جاتا. اقصیٰ ویسے کہتے ہیں دور کی جگہ کو, ٹھیک ہے نا, دور سے مراد ہوتی ہے. تو ویسے تو آپ مسجد اقصیٰ ہے, تو یہ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے اقصیٰ نام ان کا بالکل جائز ہے, درست ہے, بابرکت ہے, مبارک ہے. آپ جی دعا کیجئے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ رہے. آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں کم از کم ایک مرتبہ وہاں نماز پڑھنے کی بھی توفیق, آمین ثم آمین ثم آمین, احرام باندھنے کی توفیق دے, جو فضائل ہیں اس کے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمیٹنے کی توفیق دے. آمین آمین. یہ جو بات کی ہے حافظ صاحب نے بسم اللہ کی, یہ نام بسم اللہ ہے, لیکن وہ جو ایک معاشرتی اس میں پہلو ہے وہ بھی ضرور دیکھ لیجیے, اور خاص طور پہ بیٹی کے لیے اس پہ توجہ کیجیے گا. میرے خیال میں آپ
صحابیات کے نام دیکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر بھی ہے یہ. ہمارے ہاں یہ بات بڑی مصیبت ہے اور مجھے بڑی بری لگتی ہے یہ کہ نہیں یہ ہمارے بھانجے کے بھتیجے کے نواسے کا نام بھی ہے. تو مطلب کمال ہو گئی نا یار. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آپ نے کہا نا ویسے بڑی عمر میں بھی نام بدل دیے. کوئی نام جو عرب کی جاہلیت کے دور کے رکھے ہوئے تھے جو چینج ہوئے ان کو بدل دیا. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ایک نام عبداللہ مثال کے طور پہ آپ کو ہر دوسرا شخص نہیں، ہر پہلا شخص جو ہے وہ عبداللہ نظر آئے گا. عبداللہ بن فلانا، عبداللہ بن فلانا. نام اچھے ہونے چاہیے. انا للہ بھی قرآن کی آیت ہے. ہاں تو پھر انا للہ رکھ لیں. نہیں انا للہ اس کا مطلب بھی برا نہیں ہے، بے شک اللہ کے لیے ہے. تو یہ نام نہیں رکھ سکتے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو ثانیہ دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے.